افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے ہم 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے مطالعہ کریں گے۔ اور اس طرح لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، چرچ جو ہے، ایماندار جو ہے، ہمیشہ روحانی جنگ کی حالت میں رہتے ہیں، اور جنگ میں جو ایک سپاہی ہے جو محاذ پر ہے، اسے ہر وقت جنگی ساز و سامان سے لیس رہنا پڑتا ہے، اور اس میں اس کی جو ہے اس کی حفاظت بھی ہے، تحفظ بھی ہے، اور وہ خطرے کے وقت اور سامنے دشمن کے جو ہے مقابلے کے وقت تیار رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح افسیوں 6 باب میں ان روحانی ہتھیاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور عزیزو، یہ ایسے ہتھیار ہیں جو ایماندار کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں، اور تاکہ دشمن کا سامنا کرتے وقت وہ مقابلہ کر سکے۔ اور یہاں جو ہے 18ویں آیت میں خاص طور پر کہا گیا کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ بلا ناگا مقدسوں کے لیے دعا کرو۔ اور دعا میں وہ تمام جو روحانی یہاں ہتھیار بتائے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں تھوڑے وقت میں دعا کے تعلق سے جو ہے بتانا چاہتا ہوں۔ اور عزیزو، دعا بھی سیم ایک ہتھیار کی طرح پیش کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں یہ دعا جو ہے یہ بندوق کی طرح ہے، اور ایماندار دعا کر رہا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے اس نے بندوق کی لبی پر اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم گوڑا کہتے ہیں نا، اور وہ خطرے کے وقت فوراً اس کو میرے عزیزوں چلا کر اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر وقت دعا جو ہے سیم ایسی ہے جیسے آپ کسی ہتھیار کے لبے پر اپنا ہاتھ جو ہے رکھتے ہیں، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں جنگ کے شروع میں
کرنی چاہیے، دعا ہمیں جو ہے جنگ کے دوران بھی اس کی ضرورت ہے، اور دعا جو ہے روحانی جنگ کے بعد بھی جو ہے یہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں رسول کیا کہتا ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا کیا کرو، دعا کر سکو ہر وقت۔ یہ آپ کا میرے عزیزوں اس ہتھیار پر، اس بندوق کے لبے پر آپ کی ہر وقت عمر جو ہے رہنی چاہیے، یہ دعا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو دعا ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ دعا سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آج، دعا ہمیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے فتح پانی ہے، دعا ہمیں اس لیے نہیں کرنی کہ جو ہے ہم شکست کھا رہے ہیں۔ دعا کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، دعا جب ہم کرتے ہیں، ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم پہلے فتح پا چکے ہیں، ہمارا غلبہ پہلے ہی ہمیں مل چکا ہے، وہ یسوع مسیح کے وسیلے، کیونکہ دشمن کو یسوع مسیح نے پہلی شکست دی ہوئی ہے، دشمن پہلے ہی ہارا ہوا ہے، دشمن پہلے مغلوب ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، یسوع مسیح نے صلیبی دکھ سہا، وہ مر گیا، لیکن بڑی فتح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، تو وہ فتح ہماری ہے، ہم فتح پا چکے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نے صرف قائم رہنا ہے۔ 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پولس کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، یعنی کھڑے رہ سکو۔ فتح آپ کی ہے، لیکن جو اس کے منصوبے ہیں انلیگلی، وہ آج بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کرتا رہتا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں قائم کھڑا رہنا ہے اس کے سامنے، اور لکھا ہے تاکہ ہم اس کے جلتے ہوئے تیر جو ایمانداروں کی طرف آتے ہیں، شرارتیں جو کرتا رہتا ہے، ہم ان کو کیا کریں، بجھا سکیں۔ اور یسوع مسیح نے اس لیے کہا دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں۔ اور عزیزوں پھر دعا جو ہے یہ فرد واحد جو ہے، اس میں جو یہ یہاں اس کا سیاق و سباق ہے، یعنی روحانی جنگ کے لیے۔ تو کیا روحانی جنگ میں ایک ہی سپاہی ہوتا ہے؟ محاذ پر ایک ہی سپاہی ہوتا ہے؟ پوری فوج، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر وہ قائم ہے، جنگ کے جو ہے ساز و سامان پہنے ہوئے وہ اسی طرح ہر ایک ایماندار، یعنی پورے چرچ کو جو ہے، اس کو میرے عزیزوں یہ ذمہ داری لینی چاہیے، اور دعائیا عبادت، دعائیا زندگی کو سرسری طور پر ایماندار کو نہیں لینا چاہیے۔ دعا روحانی جنگ کے لیے میرے عزیزوں جنگ کے دوران ہمیں ہر وقت یہ ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، اسے ہر وقت اپنے آپ کو روحانی جنگ میں محسوس کرنا چاہیے۔ اور دعا جو ہے میرے عزیزوں رسم نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھے چھوٹی سی دعا کی تھی، یا رسم نہیں کہ ہم دعائیا میٹنگ میں ہیں۔ دعا جو ہے یہ میرے عزیزوں بڑی اہم ہے خدا کے نزدیک، اور دعا اپنے دشمن پر فتح کی چابی ہے، یہ دشمن کو مغلوب کرتی ہے، ہمیں قائم رکھتی ہے، ہمیں مضبوط کرتی ہے، ہمیں خدا سے قوت ملتی ہے، ہمیں خدا سے طاقت ملتی ہے۔ صرف دعا ہے جس سے ایماندار آسمان سے طاقت جو ہے ریسیو کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کوئی ذریعہ نہیں، اور اس لیے ایماندار کو کہا گیا ہے ہر وقت جاگتے اور روح میں دعا کرتے رہا کرو۔ پھر لکھا ہے سب مقدسوں کے لیے، سب مقدسوں کے لیے، اس کا مطلب ہے ہر ایک مقدس، ہر ایک ایماندار دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ اس طرح سارے ایماندار
وہ دعا میں مشغول ہے. صرف ایک آدمی سے خدا یہ کلام نہیں کر رہا، سب ایمانداروں کو میرے عزیزوں یہ کلام دیا جا رہا ہے کہ سب مقدسوں کے لیے وہ دعا کریں. اور اس کا مطلب ہے ہم دعا میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں پھر دوسری بات اس میں کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہماری یہ ضروریات ہیں، جسمانی دنیاوی بہت ساری ہماری چیزیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں، لیکن ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا نہ کرتے رہیں، ہم ان کے لیے دعا جو ہے ان کو مقصد نہ بنائیں. اسی لیے یعقوب نے کہا تم مانگتے ہو تم کو ملتا نہیں. مانگنا بندہ کی وہ کیڑی کرا دیا جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ تم عیش و عشرت کر سکو. تم بری نیت سے مانگتے ہو، جسمانی چیزیں مانگتے ہو. سو جسمانی چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن محض جسمانی چیزوں ہی کے لیے ہم دعا نہ کرتے رہیں، بلکہ دعا ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ خدا کے روح کی ہدایت سے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اور کلام کی روح سے، کلام کے مطابق. اور جسمانی چیزوں کے لیے خدا نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کیا ہے کہ تم ان کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ ان ساری چیزوں کی فکر دنیا کی قومیں کرتی ہیں، لیکن تمہارا باپ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے. تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. میرے عزیزوں ہمیں پاک روح کی ہدایت سے رہنمائی میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. ہماری دعا خدا کے حضور اس طرح ہونی چاہیے جیسے خاندان میں کسی بات پر بات چیت ہوتی ہے. کس طرح دعا ہونی چاہیے؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم خاندان میں کس طرح بات کا چیت کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اور خداوند کے حضور بھی ہمیں اسی طرح اپنے مسئلے کو، دعا کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم خاندان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آسمانی باپ کے ساتھ اسی طرح دعا کرنی چاہیے. اور موسیٰ کے تعلق سے اسی طرح لکھا ہے. خدا کہتا ہے میں موسیٰ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح عام نبیوں سے کرتا ہوں. میں کوئی نبی ہے تو اس کے ساتھ خواب میں، رویا میں بات کرتا ہوں، لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں. میں تو اس کے ساتھ اس طرح بات چیت کرتا ہوں جس طرح دوست. تو یہ طریقہ ہمیں خدا سکھاتا ہے. اس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دعا کریں، لیکن ہمارا اس سے بھی زیادہ اچھا رشتہ یسوع مسیح میں قائم ہے کہ یسوع نے کہا جب تم دعا کرو کہو اے ہمارے باپ جان. باپ کی شفقت، باپ کا پیار ہمارے دل میں ہو، اس کی عزت ہمارے دل میں ہو. جب ہم اس کے پاس آتے ہیں ورشپ، تعریف، عزت کے ساتھ اس کی حضوری میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ایسی دعائیں خدا جو ہے میرے عزیزوں جواب دے گا، وہ اپنا کام کرے گا اور وہ کثرت سے اپنے لوگوں کو برکت دے گا. آئیے ہم دعا کریں. خدا آپ سب کو برکت دے.